تو کہیں آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے ان کے پیچھے؟ اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے، یعنی اے محبوب یہ کافر ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر، آپ اتنا غم کرتے ہیں کہ آپ غم کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی قلب فرمائی گئی کہ آپ ان بے ایمانوں کے ایمان سے محروم رہنے پر اس قدر رنج اور غم نہ کیجیے اور اپنی جان پاک کو اس غم سے ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا غم دور فرمایا۔ اور اس میں نصیحت بھی ہے کہ انسان کفر کو، شرک کو، گناہ کو دیکھ کر دل میں تکلیف محسوس کرے، اسے غم ہونا چاہیے، اور اس کی دل کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے، یعنی زمین کو سجایا، جانوروں سے، نباتات، پودوں، درختوں، پھولوں، پھلوں سے، معدنیات سے، خزانوں سے، نہروں سے، پہاڑوں سے، دریاؤں سے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا، زینت کی جو کچھ اس پر ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں، یعنی کون زہد اختیار کرتا ہے اور محرمات اور ممنوعات سے بچتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ زمین کو سجایا گیا، اب اس سجاوٹ میں کون گم ہو جاتا ہے اور کون اس سجاوٹ کو دیکھ کر رب کو یاد کرتا ہے، زمین کی ہر نعمت کو دیکھ کر رب کی قدرت یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں اور فرما برداری میں زندگی گزار کر کامیاب ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر میدان کر چھوڑیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ آباد ہونے کے بعد ویران کر دیں گے۔ درخت، نباتات، پودے وغیرہ جو چیزیں زینت کی تھیں ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، تو دنیا کی ناپائیدار زینت پر فریفتہ نہ ہو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ ام حسبتا، کیا تو نے جانا، ان اصحاب الکہف، بے شک غار والے، والرقیم اور جنگل کے کنارے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب نشانی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، رقیم کا جو لفظ اس آیت کریمہ میں ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ نے فرمایا رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ فقالوا، پھر بولے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ یعنی جب ان نوجوانوں نے کافر قوم کو چھوڑ دیا اور غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور دعا کی، اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت دے، اور جو ہمارا کام ہے اس میں ہمیں سامان عطا فرما،
ایسے اسباب مہیا فرما جس کے ذریعے ہم اپنی منزل کو پا جائیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو قوی ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے۔ یہ 7 حضرات تھے، لیکن ان کے ناموں میں کچھ اختلافات ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اور آپ کا یہ فرمان تفسیر خازن میں ہے، اور اس بات کو تفسیر خزان العرفان میں حضرت علامہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا کہ ان کے نام یہ ہیں: مقسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، ساری نونس، زو نوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ یہ جو نام لکھے ہوئے ہیں یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے کنز الایمان، تو جس آیت کریمہ کی ابھی ہم نے تلاوت کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ نام لکھے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ صدر الافاضل علیہ رحمہ نے تفسیر خزان العرفان میں یہ نام لکھے ہیں۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں آپ سنیں۔ دیکھیں اللہ والوں کے نام میں اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب جب آپ یہ فضائل سنیں گے تو دل چاہے گا کہ ہم بھی یہ نام لکھ لیں۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ لے لیں کنز الایمان، اور ایسا ترجمہ لیں کہ ساتھ میں تفسیر بھی ہو خزائن العرفان، تو اسی آیت کریمہ کے تحت یہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اسما لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے مال پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ یعنی یہ نام لکھ کر اپنے گھر میں اس نیت سے رکھیں کہ وہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے تو ان ناموں کی برکت سے وہ واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسما نام کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان، خشکی اور تری کے سفر میں جان اور مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر تعویذ کے طور پر بازو میں باندھے جائیں۔ اور حضرت نے یہ ساری باتوں کا حوالہ دیا ہے تفسیر جمل کا، کہ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اتنی برکتیں ہیں ان ناموں میں۔ اس میں ان برکتوں میں ایک یہ تھی عقل کی تیزی۔ اسی طرح قیدیوں کی آزادی کے لیے کوئی بے گناہ قید میں ہے تو اس کے بازو پر یہ نام لکھ کر تعویذ کے طور پر باندھ دیے جائیں، انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا۔ اور جو بچہ ہے عقل اس کی کمزور ہے تو اس کے بازو پر باندھ دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کے ماننے والوں کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا جابر تھا۔ جو شخص بت پرستی کا انکار کرتا تھا وہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو تلاش سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا،
اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔